سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرف غوث اعظم بمن بے سرو صحابہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. آئیے ہم آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں دروازہ پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعت پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کہ تجھے رب نے کیا بنایا، کہ تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے. 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 کہ تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے. تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے. یہ کوئی سمجھ نہ پایا، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے. یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے. اس شعر پہ جس طرف اس شعر کا اشارہ ہے اس چیز کو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ شعر کا مطلب کہنے کا کیا ہے. اللہ کے سوا میرے آقا کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے. اور میرے آقا کی کو جاننا ہے اگر تو الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک اگر آپ قرآن کو سمجھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کو آپ سمجھ جائیں گے کہ مصطفیٰ کیا ہے. لیکن قرآن تو ہمارے یہاں کیول رکھنے کے لیے اور مٹی اور دھول کھانے کے لیے. کوئی دن میں 10 آیتیں 20 آیتیں، سیدنا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ کم سے کم 100 آیتیں قرآن کی روزانہ پڑھنی چاہیے. کم سے کم ایک پاؤ پارا اگر آپ پڑھ لیں تو اس سے زائد ہو جائیں گے انشاءاللہ. قرآن ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی تو سب سے پہلے قرآن دیا جاتا ہے، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچیوں کو قرآن پڑھایا کہاں جاتا ہے. دینے سے کیا فائدہ جب پڑھایا نہیں جاتا. پہلے آپ بچیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ قرآن پڑھ سکیں، پھر آپ ان کو قرآن دیں. قرآن سمجھنا تو بڑی بات ہے، صحیح قرآن پڑھنا ہی انہیں آ جائے، صحیح قرآن پڑھنا ہی انہیں آ جائے تو قرآن دینے کا فائدہ ہے. ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کیول جزدان کے اندر رکھا رہتا ہے اور سال بھر میں 6 مہینے بعد ایک بار اس کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنے والا کوئی نہیں. اس لیے آقا علیہ السلام کو آج تک ہم نے سمجھا نہیں کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھا. بغیر قرآن کو سمجھے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب تک مصطفیٰ کو نہیں سمجھیں گے تو خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے. کیونکہ مصطفیٰ کو سمجھنا ہی حقیقت میں خدا کو سمجھنا ہے.
مصطفیٰ ہمارے خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو میرا محمد خدا سے جدا بھی نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ اللہ کے اگر جمال کو ظاہراً دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے جمال کو دیکھیں۔ ظاہراً تو اللہ کا جسم نہیں ہے، نہ چہرہ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، کچھ نہیں، سب پاک ہے اللہ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے اسی نور کا ایک حصہ۔ اور یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش یعنی آقا علیہ السلام کا خاندان، قریش یعنی آقا علیہ السلام کا خاندان 2000 سال پہلے اللہ کے پاس جب نہ لوح تھا نہ قلم، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ زمین تھا نہ آسمان، کوئی نہیں تھا، تب یہ اللہ کے قرب میں اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا، اللہ کے قرب میں اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا، اور اس کو فرشتے سن کر فرشتے بھی وہی تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو کون بتا پائے گا کہ آپ کو کب بنایا، کس وقت بنایا؟ تخمینے ضرور لگائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے 14,000 سال پہلے، کوئی کہتا ہے کہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی روح نہیں پھونکی، مصطفیٰ جان رحمت پہ ختم نبوت لکھی جا چکی تھی، لیکن حقیقت میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے لکھا کہ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے، تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے۔ اب یہ شعر جو آگے آ رہا ہے جن حضرات عرس ہے جس شخصیت کا یعنی اولیاء کرام کا، کوئی بھی ولی کا، کسی بھی ولی کا عرس ہو، ان کے تعلق سے شعر سماعت فرمائیں کہ تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، 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 تجھے ہر ولی میں پایا، تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینے والے، تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینے والے۔ آقا علیہ السلام کو ہر ولی میں آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ ولایت بھی آقا علیہ السلام کے ہی تصدق سے ملی، بغیر مصطفیٰ کے۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی ولی تھے، یہ آپ کو معلوم ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب ولی تھے۔ ہاں ہر ولی یا کوئی بھی ولی نبی نہیں ہوتا، کوئی بھی ولی نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی ولی ہے، ہر ولی نبی نہیں، بلکہ کوئی ولی نبی نہیں، لیکن ہر نبی ولی ضرور ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا وَكُلِّ وَلِلَّهُ وَقَدَمَ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ آپ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کرام مختلف نبیوں کی قدموں پر ہیں، لیکن میں آقا علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر، اور جو بدر کامل ہے آسمان کی، یعنی کوئی ولی تو ابراہیمی ہے، تو کوئی ولی اسماعیلی ہے، تو کوئی ولی عیسوی ہے، تو کوئی ولی موسوی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کا مرتبہ وہ ہے کہ وہ محمدی ہے۔
وہ محمدی ہے، ویسے ہر ولی محمدی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بغیر تو کوئی ولی ولایت پا ہی نہیں سکتا، لیکن پھر اس کے مدار کو رکھا گیا ہے، اس کے مراتب و درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو کسی میں تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی رکھی ہے، تو کسی میں اسماعیل علیہ السلام کی خوبی رکھی ہے، تو کسی میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی رکھی ہے، تو کسی میں موسیٰ علیہ السلام کی خوبی رکھی ہے، تو کسی میں صبر ایوب رکھا ہے، تو کسی میں حسن یوسف رکھا ہے، مگر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سب ولی اپنی اپنی جگہوں پہ تو ہے، لیکن میں مصطفیٰ جان رحمت کا پرتا ہوں، اخذ اور برہان، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، پیروی کرنے والا، میری جو ولایت کا جو طے کیا ہے رتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی قدموں پر رکھ کر، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس مقام کو پایا۔ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیا کریں آپ لوگ، ہم کو لگے گا کہ ہم کیول بھینس کے آگے بین بجے اور بھینس کھڑی پگرائے، وہ والا کام نہ کریے کہ ہم کو لگے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سب سر سے اوپر سے باؤنسر جا رہا ہے، نہ اتنی دیر بات کو توجہ سے سنیے، لطیفہ کہانی نہیں میں سنانے جا رہا، میں جو حقیقت ہے اللہ اور رسول کی طرف سے جو معاملات ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولایت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ولایت کیول کرامت کا نام نہیں، ولایت کیول کرامت کا نام نہیں، اگر ولایت کرامت کا نام ہوتا تو امام حسین کربلا میں کرامت دکھا دیتے، امام حسین کربلا میں کرامت دکھا دیتے، لیکن اصل میں کرامت تو ایک ولایت کی گرد ہے، چھوٹا حصہ ہے، ولایت تو کچھ اور ہے، ولایت کا مدار تو کچھ اور ہے، کرامت تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی گرد ہے، آخر کا ایک چھوٹا سا جز جب کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ ورنہ امام حسین کا پانی کے لیے ترسے یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، پانی ان کے لیے ترسا، وہ پانی کے لیے وہ چاہتے تو فرات ان کے گھر میں آتی، کیونکہ ان کا پوتا بڑا مشہور ہے، اکثر سنتے ہوں گے آپ، میں بھی سنا دیتا ہوں، ان کے پوتا، پوتے کا پوتا، پوتے کا پوتا، پوتے کا پوتا، اجمیر محلہ، اجمیر محلہ جب پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کروایا تو خواجہ نے کیا کہا تھا آپ سنتے؟ اور ایک چیز غور کریں، اس جو جھیل ہے وہ اس کا نام بھی ہے انا ساگر، انا اس کو کہتے تکبر کہ میں بھی کچھ ہوں، انا، آج کل سب میں تقریباً انا بھرا ہوا ہے، اور ہماری جو جماعت ہے اس میں بھی انا ہے، اور آپ لوگوں میں بھی انا ہے، یعنی پڑھے لکھے طبقہ میں بھی انا ہے، اور غیر پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اس میں بھی انا ہے، بڑی انا ہے، انا اگر ختم کر دی جائے تو سب کچھ منع ہو جائے، کوئی معاملہ ہی نہ رہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حضرت نے بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی حقیقت میں سب کچھ ہونے کے بعد اگر اللہ کی حقیقت میں کوئی رسی ہے تو عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی رسی کوئی نہیں۔ مفسرین کے انداز میں اگر میں بیان کروں تو آپ کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ پھر اللہ کی رسی اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، قرآن بھی ہے، تمام چیزیں اللہ کی رسی ہیں، اللہ کی رسی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو میں کہتا ہوں عشق مصطفیٰ جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی رسی ہے۔ اگر اس عشق مصطفیٰ کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ امام اہل سنت کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، امام اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ ذرا اٹھا کے بتائیے آپ لوگ۔ ہاں انہیں پوچھے، میں علماء سے پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو گفتگو آپ سے۔ امام اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں اٹھائیے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ امام اہل سنت ان کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کہہ کر کے تو آپ لوگوں کو اتنا بولا گیا کہ یاد ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اعلیٰ حضرت تو ہے، لیکن اگر امام اہل سنت یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ آج ان کو پوری دنیا جانتی کہ نہیں جانتی؟ ہم سب جانتے ہیں، جب سے جلسہ شروع ہوا برابر نعرے لگ رہے نہیں لگ رہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کو لگنا چاہیے،
کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کو نیا مسلک نہیں ہے، دھوکے میں نہ رہیے گا، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے، لیکن کیونکہ ایک دوسری جماعت بھی اپنے کو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم کہتی ہے، تو اس کے امتیاز کے لیے ہمارے علماء نے ایک طریقہ نکالا کہ مسلک اعلیٰ حضرت اگر کہا جائے تو سمجھ لو یہ سنی جماعت ہے، ٹناٹن والی TTS، اور اگر مسلک ابو حنیفہ کہہ دیا جائے گا تو غلط نہیں ہوگا، لیکن پھر امتیاز نہیں بن پائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ 24 نمبر والے بھی جو آقا علیہ السلام کے زمانے سے گستاخ ہے، ذرا سا میں بتا دوں وہ گستاخی ان کی کہاں سے کیا تھا، اس نے شروعات بتا دوں کہ ان کی گستاخی شروع کہاں سے ہوئی۔ آقا علیہ السلام مال غنیمت، جو جنگ ہوتی تھی تو مال غنیمت آتا تھا ہاتھ، اس میں لونڈی بھی آتی تھی، غلام بھی آتے تھے، اونٹ بھی آتے تھے، گھوڑے بھی آتے تھے، خچر بھی آتے تھے، روپیہ پیسہ سونا چاندی مال بھی آتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام مال کو تقسیم فرما رہے تھے تمام صحابہ میں، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا انصاف سے کام کریے گا، معاذ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا کوئی امین ہو سکتا ہے؟ ارے کفار مکہ بھی آپ کو امانت دار مانتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے پہلی بار وحی آئی اور یہ اعلان کیا کہ اگر میں تم سے کہہ دوں پہاڑ پہ بلا کے لے گئے قریش کو، اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اسی لیے بات بڑھتی چلی جاتی، بات میں بات پھنستی ہے، جس طرح ایک زنجیر ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس میں آپ جانور باندھتے ہیں وہ کڑے میں کڑا پھنسا رہتا ہے، تو یہ بات میں بات پھنستی چلی جاتی، پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے پہلے اپنے گھر کو سنوارے، یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے گھر میں میری اولاد چور ہو اور آپ سے کہیں کہ آپ ایماندار بن جائیں گے، کہیں گے حضرت کی دیکھیے گھر میں لڑکا چور ہے، ہم کو ایماندار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پہلے اپنے گھر میں جب ایماندار بنائیں گے تب تو آپ دوسرے کو نصیحت کر پائیں گے، ورنہ کہتے کرنی اور کتنی میں فرق ہو جائے گا۔ اور جب آقا علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، دیکھو کرنی کتنی میں فرق کی سزا کیا، آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی اور جہنم میں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت سے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، خطاب فرمانے والے لوگ ہیں، جو منبر پر تو کچھ کہتے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ کرتے ہیں۔ منبر پر تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن گھر جا کر ان کی خود فجر غائب رہتی ہے، عصر بھی غائب ہے، مغرب بھی غائب ہے، عشاء بھی غائب ہے اور ظہر بھی غائب ہے۔ اگر سوال کریں گے تو میں سو گیا، کہتے عالم کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن کن عالموں کا سونا عبادت ہے؟ ابھی اس پہ غور کیا کہ کیول حدیث میں ہی سارا غور ہے، کن عالموں کا؟ اعلیٰ حضرت کے جیسے عالموں کا سونا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت سید حسنین صاحب قبلہ کوثر کاظمی، نعرہ تکبیر، عرص مقدس بابی اعلیٰ حضرت جیسے ان کا سونا عبادت ہے، شدر الشریعہ کا سونا عبادت ہے، حافظ ملت کا سونا عبادت ہے، محدث اعظم ہند کا سونا عبادت ہے، مفتی اعظم ہند کا سونا عبادت ہے۔ اور آج کے دور میں جس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ جو اسٹیج پہ اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت استاد بھی ہیں ان کے وہ اور پیر و مرشد بھی ہیں، میرے تو والد ہی ہیں اور استاد بھی ہیں میرے، اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، کیونکہ انہی کی خلافت سے میں پیری مریدی کرتا ہوں، انہی کی اجازت سے میرے پیر و مرشد بھی ہیں، اور تقریباً اس میں ان کے بھی استاد ہوں گے، ان کے بھی سب بچے وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں حضور نظام ملت کے جیسے لوگوں کا سونا یہ عبادت ہے، کیونکہ ان کی زندگی کو میں نے 20-25 سال اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب سے میں نے شعور سنبھالا ان کی نمازیں نہیں قضا، بیمار تھے تب بھی حتی الامکان انہوں نے کوشش کی کہ نماز نہ چھوٹے، جب ان کا آخری وقت آیا اس ٹائم تک انہوں نے نماز ادا کرنے کی کوشش کی جتنا شریعت کا حکم ہے، اسے